السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا صفحہ نمبر 10 اور 11 پڑھیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، اوروں کو سکھاتے جائیں اور ثواب حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں تمام نورانی قاعدے کی ترتیب موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں جو شروع سے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک اور پیارے اور اچھے کام کو قبول فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کرتے ہیں. تھوڑا سا پیچھے سے ہم ترجمہ سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلا جو سبق تھا وہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ بھی یہاں تک پڑھا تھا. یہاں سے شروع کریں گے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں کو قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کر ستاتے تھے. تمہارے لڑکوں پر تو چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا لیا حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر کرو. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا کی اور حق و باطل کا جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالو. تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں.
اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے. پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ. اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں اریجا میں جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ پیو اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کہتے ہوئے آؤ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی ثواب بڑھا دیں گے. تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی. تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. لاٹھی مارتے ہی اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا. اور ہم نے عام اجازت دے دی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر رہا نہ جائے گا تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات ترکاری اور لکڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوہ کی جگہ پیدا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح بہتر ہے اتنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو تو کسی شہر میں اتر پڑو. پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے. اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی اور ان لوگوں نے کہر خدا کی طرف پلٹا کھایا. یہ اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے. باقی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے قرآن مجید بھی اور ترجمہ بھی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.